ایک پلان آپ نے بنایا اور ایک پلان اوپر والے نے بنایا. ہوا یہ کہ الیکشن کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا اس پلان کے مطابق جب ریزلٹس نہیں آئے، اس پلان کے مطابق جب آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک تھرتھلی مچ گئی. کل کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو بیان دیا اس کے بعد سے ایک بھونچال جو ہے وہ پاکستان میں برپا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ بھی کسی ایک خاص منصوبے کا حصہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں. ایک بات تو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا رگڈ ترین الیکشن تھا. خواتین حضرات، اس وقت جس وقت میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ٹویٹر کو جو ہے وہ اس وقت بند کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور جو باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی جو ہے قدغن لگ جائے گی، ان کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. مقصد کیا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ پریشر ہے، ایک سچ کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور وہ جو سچ ہے وہ دب نہیں پا رہا. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو اس قوم نے فیصلہ کیا، آپ کے ووٹ کی طاقت نے اس وقت جو ہے طاقتوروں کو جو ہے وہ گھٹنوں پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ اس وقت ان کی سمجھ میں بھی بات نہیں آ رہی کہ معاملے کو کس طرف لے کر جانا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کمشنر لیاقت علی جو ہے، جو نون لیگ کے خاص آدمی ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. کل انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں، اور انہوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے میٹنگ کا پریس کانفرنس کا کہا. اور جس وقت وہاں پہ صحافی سارے اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اس وقت میں نہیں گزار رہا، اور میرے لیے حالات اتنے ناساز ہو چکے ہیں کہ میں صبح خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ حلال کی موت جو ہے وہ نصیب ہو، نہ کہ حرام کی موت. اور میں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں جن کو میں ہیڈ کر رہا تھا، راولپنڈی ڈویژن کو جس میں 13 سیٹیں تھیں، این اے 56 سے این اے 65 تک کا علاقہ آتا ہے، جس میں 26 صوبائی اور 13 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہ ساری رگڈ ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جی کہ انہوں نے نون لیگ کا نام نہیں لیا. اب نون لیگ کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ 13 سیٹوں میں سے 11 پاکستان مسلم لیگ نون کو دی انہوں نے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو دی، اور ایک پاکستان کے آزاد امیدوار کو دی. پاکستان تحریک انصاف کو اس پورے راولپنڈی ڈویژن میں جو ہے وہ بدترین دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ ہرایا گیا. اور یہ خود کمشنر جو ہے انہوں نے آ کر یہ بیان دیا. اس کے بعد 26 پروونشل اسمبلی کی سیٹس تھیں جو کہ ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کی تو جیتی، اور 26 جو ہے وہ صوبائی کی بھی جو ہے وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈالی گئیں، جس کا انہوں نے کہا جی کہ مجھے بے شک پھانسی لگا دیں، میرے ساتھ چیف جسٹس کو پھانسی لگائیں، اور چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے. اب سوال یہ ہے کہ جو ہی جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، پورے میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا تھا. ظاہر ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ خود جو الیکشن کرانے والے ہیں وہ اب اس کو بارش کا پہلا قطرہ بھی کچھ لوگ قرار دے رہے تھے کہ جی بارش کا پہلا قطرہ ہے. اور بڑی بات ہے کہ بیوروکریسی میں سے کسی نے جو ہے وہ اب آواز اٹھائی ہے، اور یہ آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی. کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 لوگ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے لیے تیار ہیں، اور جن میں سے ایک کل ایک واقعہ ہوا جس کو کہ مین سٹریم میڈیا ظاہر کور نہیں کر رہا. جیلم میں بھی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ تیار تھی، وہاں کے جو آر او تھے انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے صحافیوں کو بلایا، لیکن عین موقع پہ وہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کمشنر لیاقت علی نے اصل میں نام نہیں لیا، آدھا سچ بولا ہے کہ جی وہ کون لوگ ہیں جن کے پریشر میں انہوں نے یہ دھاندلی کی، تو یہ نہیں بتایا انہوں نے. بالکل انہوں نے یہ بتایا ہے جناب، جس وقت ان کی وہ جو تفصیلی پریس کانفرنس کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو زاہد فاروق ملک نے ان سے بار بار یہی سوال پوچھا کہ آپ نے کس کے پریشر پر جو ہے وہ دھاندلی کی، تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے کن کے کہنے پر جو ہے وہ دھاندلی کی. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جواب تھا جو کہ کل دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جناب ایک دم سے جو ہے وہ نون لیگی صحافتی جو مافیا ٹولہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو بونے ہیں صحافت میں، وہ سامنے آئے، اور کبھی لیاقت علی چٹھا کا پاسپورٹ دکھانا شروع کیا کہ جی یہ تو امریکہ فرار ہونے والے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. پھر اس کے بعد کچھ
ایک ان کے خلاف رپورٹ کی تصویر بھی شائع ہوئی کہ ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹ گئی، اور اس کے علاوہ ایک اور پیپر بھی سامنے آیا ہے جس میں کہ ان کی کمپلیٹ رپورٹ درج تھی۔ نون لیگی جو سیاسی مریم نواز کے جو کارکن تھے، انہوں نے آ کر فوراً سے پہلے یہ کہنا شروع کیا جی کہ یہ ذہنی طور پر درست نہیں، حالانکہ یہ خود نون لیگ سے تھے۔ لیاقت علی چٹھا، ان کی پوری فیملی نون لیگ سے تھی۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جو کل جو ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ جو سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے یہ اسکرین پہ، اور اس میں لکھا ہے رپورٹ متعلق لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی۔ جناب علی گزارش ہے کہ لیاقت علی چٹھا ولد غلام حیدر قوم چٹھا سکنہ سوئیاں والا علاقہ تھانہ وئی کی تارڑ تحصیل و ضلع حافظ آباد کمشنر راولپنڈی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ دوران سروس مختلف کلیدی پوسٹوں پر تعینات رہا اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ 2013 سے 2018 کے دوران میں سے سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دیتا رہا۔ دوران تعیناتی لیاقت علی چٹھا شریف فیملی کا خاص آدمی بن گیا، خصوصاً حمزہ شہباز کا دست راست گردانا جاتا تھا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بھی تعینات رہا، جس کے بارے میں عام فہم بات تھی کہ لیاقت چٹھا حمزہ شہباز کے زیر سایہ پوسٹنگز لیتا ہے۔ سال 2013 کے الیکشن میں حمزہ شہباز لیاقت چٹھا کے گھر سوئیاں والا میں بھی آیا تھا۔ لیاقت علی چٹھا اپنے زیر اثر خاندان سے پی ایم ایل این کے لیے ووٹ بھی مانگتا رہا۔ لیاقت علی چٹھا کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی بشارت علی چٹھا سائیاں والا کا چیئرمین یونین کونسل رہا، جو بھی پی ایم ایل این سے وابستہ ہے، جبکہ ایک بہنوئی شعیب حیات تارڑ سکنہ امرا کلاں سابقہ ناظم یونین کونسل اور سابقہ ایم این اے مامون جعفر تارڑ کا قریبی دوست اور استحکام پاکستان پارٹی سے وابستہ ہے۔ تیسرا بہنوئی نصر اللہ خان چٹھا انسپیکٹر پولیس ضلع لاہور ہے۔ چوتھا محمد زمان چٹھا سکنہ حضرت کیلیاں والا ذمہ دارہ کرتا ہے۔ لیاقت علی چٹھا زیادہ تر لاہور رحمان گارڈن والی رہائش گاہ میں رہتا ہے۔ ضلع ہازہ میں اس کا حلقہ احباب محدود ہے، کسی قسم کی کوئی سیاسی ذاتی رنجش یا دشمنی نہ ہے۔ گاؤں آنے پر ضلعی سیاسی شخصیات سے زیادہ میل جول نہ رکھتا ہے، جبکہ تارڑ فیملی سائرہ افضل تارڑ سابقہ ایم این اے کے خاندان سے مراسم ہیں۔ دوران سروس لیاقت علی چٹھا کا کوئی کرپشن یا مالی بے ضابطگی کا سکینڈل درست معلوم نہ ہوا۔ لیاقت علی چٹھا ذہنی و جسمانی طور پر مضبوط آدمی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیٹر جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ وہ لیٹر ہے جس میں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو لکھا ہوا ہے، نام، ولدیت، قومیت، سکنیت، بچوں کے حوالے سے بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بہنوئی کتنے ہیں، اور ان کی سیاسی وابستگی کا اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی ایم ایل این، اور چچا جو ہیں ان کا جن کا بھی سارا ذکر ہوا، ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ فوراً سے ہونا شروع ہوا۔ اب پینک ہونا شروع ہوئی جاتی عمرہ میں، ایک دم سے جو ہے وہاں پہ ایک بدحواسی شروع ہو گئی، اور جس کی بات جو ہے وہ پریس کانفرنس اور بیان پہ بیان آنا شروع ہو گئے کہ جی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت ان کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ ابھی جیل میں ہے، اور تھانے میں ہے، شاید کسٹڈی میں ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ایک دم سے پروپیگنڈا کرنا شروع ہوا جی کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو وہ آپ کے رشتہ دار کس طرح ہیں، آپ کے جاننے والے کس طرح ہیں؟ رشتہ داری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تو وہ خاص الخاص تھے۔ اس رپورٹ میں بھی بتایا گیا، یہ رپورٹ فوراً سامنے آئی۔ اس کے بعد نون لیگ والوں نے کل، اب چونکہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، معاملہ بالکل جو ہے وہ کھلتے جا رہے ہیں، دھاندلی کھلتی جا رہی ہے، اور نون لیگ کو جس طرح بکرے کو قربانی سے پہلے چھریاں رات کو نظر آتی ہیں، یہ ان کو نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پینک بہت بڑھ گئی ہے۔ اور پینک بڑھنے کا آپ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب جیسی خاتون جو ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو اس فتنے کو اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا، اور اس خبر کو بھی پورے میڈیا نے جو ہے اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف میں شدید جو ہے وہ اس وقت غم و غصہ ہے اس بیان کے حوالے سے کہ دہشت گرد جماعت جو ہے وہ اصل میں نون لیگ ہے، جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ اوپنلی دے رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا اس پہ بیپ نہیں لگا رہا، اس کی ویڈیوز کو، اس کی پریس کانفرنسز کو جو ہے وہ اسی طرح دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے ایک اور پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں ڈی آر اوز، آر اوز وہ سارے آتے ہیں جن کے چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ خود عکاس ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہنے لگے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم پہ کسی قسم کا پریشر نہیں تھا، اور کمشنر لیاقت علی چٹھا جو ہیں
ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک آزاد تحقیقات کرائی ہیں. کمیٹی بھی بن گئی. کمیٹی کس کی بنی؟ کمیٹی نیچے والوں کی بنی, چھوٹے کھلاڑیوں کی بنی کہ وہ بڑے کھلاڑی کا تفتیش کرے گا, اور وہ ابھی آن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو نون اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی عجیب نگران حکومت ہے جو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے, خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کام ہو رہا ہے محسن نقوی, اور وہ دیکھا آپ نے کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں حامد میر کے بھائی عامر میر, جو آئی ایس آئی پہ الزام لگایا کرتے تھے کسی دور میں, اب چونکہ اب وہ پیارے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کل سمر عباس کے پروگرام میں ان کو گالی بھی دے ڈالی. اس وقت اتنی پینک کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ جو ہی کمشنر لیاقت علی چٹھا نے پریس کانفرنس کی, اچانک سے رات کو میڈیا پہ بھی کم چلا, لیکن ان 13 کانسٹیچوئنسیز کے فوراً ریزلٹس جو ہیں وہ بھی اناؤنس ہو گئے. ایک طرف پنجاب میں مریم نواز جو ہے وہ چونکہ اب ان کے لیے تو پہلی دفعہ پلیٹ تیار ہو رہی ہے, وہ کسی صورت اس پلیٹ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی. یہی وجہ ہے کہ پینک ہے. مریم اورنگزیب کو آگے کیا ہوا ہے, جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں, اور مریم نواز جو ہے ان کو موقع مل رہا ہے کہ کسی طرح میں وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں, لیکن ان کا یہ خواب پورا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا. حالانکہ تمام انتظامیہ ان کی پوری بھرپور مدد کر رہی ہے. یہ آج ڈان نے خبر بھی چھاپی ہے, ذرا دیکھ لیں کہ کیا کیا پروٹوکول ہے ان کے پاس. پاکستان مسلم لیگ نون نواز چیف آرگنائزر مریم نواز has been given the chief minister's security, party sources disclosed on Saturday. Miss Nawaz now has 2 bullet proof cars, 2 bullet proof گاڑیاں ہیں, 4 پولیس کے ڈالے ہیں, اسکواڈز ہیں اینڈ ویکلز, a traffic warden's pilot ہے ایک ان کے ساتھ, and 1 signal jammer vehicle for her security. The entire squad has arrived at Miss Nawaz's residence in Jati Umrah. یعنی کہ یہ تمام لوگ جو ہیں جن میں 2 بلٹ پروف گاڑیاں, 4 پولیس اسکواڈ ویکل اور ٹریفک وارڈن پائلٹ اور ایک سگنل جیمر جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچ گیا ہے. She has already taken on the role of chief minister as Punjab Chief Secretary Zahid Akhtar Zaman and IGP Dr. Usman Anwar recently provided her with the briefings on administrative and security matters of the Punjab at her residence. The PMLN has nominated Miss Nawaz for the position of Chief Minister, having emerged as the largest party in the Punjab Assembly and with the support of around 16 independent MPAs elect. Its total count is now 153. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اس ملک میں 2 دستور چل رہے ہیں کہ ایک طرف علی امین گنڈا پور کے پی کے میں جن کے خلاف بھی کیمپین نون لیگ نے شروع کر دی ہے, دوسری طرف ایک نالائق جن کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے, ان کو اب پنجاب پہ لاگو کیا جا رہا ہے. بزدار 2-3 کا نیکسٹ لیول ہے, اور جو ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہے, جو ان کا ویسے انٹلیکچول ایکیومن ہے, وہ زیرو ہے اس وقت. ذہنی طور پر وہ صرف بغض حسد مبتلا ہیں, اور آنے والے دنوں میں, اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تو اسمبلیوں میں جانا تھا, وہاں پہ ووٹنگ ہونی تھی, اس کے بعد معاملات ہونے تھے, لیکن انہوں نے آج سے 2 دن پہلے یعنی کل پرسوں ہی جا کے جو ہے یہ سارے معاملات شروع کر دیے. ادھر سے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایم این ایز کو جو ہے وہ اسمبلی کے لیے وہ لیٹر جو ہے وہ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. اب جلدی پڑی ہوئی ہے نون لیگ کو. نون لیگ اب مخمسے کا شکار ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اگر آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے انڈر کام کرنا پڑے گا. زرداری صاحب نے جو چال چلی ہے, یہ ساری گیم کا آرکیٹیکٹ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مولانا فضل الرحمان نے وہ بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ آصف علی زرداری اصل میں امریکہ کا ایجنٹ ہے, اور ہم بھی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اصل میں امریکہ کا یا سی آئی اے کا جو ایجنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, جنہوں نے یہ سب سے پہلے معاملہ شروع کیا تھا. آپ مولانا فضل الرحمان کی باتیں بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اصل گیم پاکستان پیپلز پارٹی نے تیار کی تھی, جس میں نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہے وہ بینیفیشری بن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو بہت عرصہ امریکہ میں جا کے غائب رہے, وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد یہ ساری گیم جو ہے وہ تیار ہوئی, اور پاکستان میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو فرنٹ فٹ پہ. آصف علی زرداری کا ایک بیان سب سے پہلے آیا تھا کہ اب وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی تھی, باجوہ کی طرف انگلی تھی
کہ وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں اب جو ہے آپ عمران خان سے بچائیں، آپ وہ ویڈیو یاد کریں. تو اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے، جو اس وقت بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی انجوائے کر رہی ہے، زرداری صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، نون لیگ کے لوگ آ کے ٹینٹ ہیں فش جو ہے وہ آن سکرین بول رہے ہیں. اور آج صبح بھی پریس کانفرنس کی گئی، باجوہ کے خاص الخاص ملک احمد خان ان کے ساتھ عطا تارڑ آج آ کے بیٹھے، عظمہ بخاری آ کے بیٹھی، اور ایک واٹس ایپ دکھایا گیا کہ جی یہ دیکھیں کمشنر راول پنڈی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. دوسری طرف ہمارے چیف جسٹس صاحب جن کا کہ کام جو ہے وہ انصاف دینا ہے. مجھے یاد ہے رانا بھگوان داس سے ایک ٹیلی ویژن چینل کے لیے بیان کے لیے جب بات کی تو انہوں نے کہا رانا بھگوان داس جو ہے وہ خود نہیں بولتا بلکہ اس کا انصاف اور اس کا قانون بولتا ہے. لیکن کل قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک بڑا زبردست ڈرامہ جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے ایک ویژول آیا. آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ پہ الزام لگا ہے؟ لیاقت علی نے کہا ہے کہ جی آپ کو بھی پھانسی دینی چاہیے کیونکہ آپ بھی انوالو ہیں اس میں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود استعفیٰ دیتے یا اس وقت تک پروسیڈنگز میں حصہ نہ لیتے، اس وقت تک فیصلے نہ کرتے، اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کرتے جوڈیشل کونسل کے، اور پھر بات کرتے. کل جو عمران ریاض نے بھی بات کی اور کچھ اور صحافی دوستوں نے بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس نے ان سے آف دا ایئر بھی بات کی اور اس میں ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن جو ہی کیمرے آن ہوئے تو انہوں نے کہا ہے اچھا یہ کب، یہ کس نے کیوں کہا. یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ کل کیا گیا. قاضی فائز عیسی صاحب کی جو ان کا بینچ ہے وہ ساری دنیا جانتا ہے کہ جانتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہماری عدالتوں سے فیصلے جو ہے وہ کس قسم کے آ رہے ہیں. الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے محمد علی نامی شخص کی ایک پٹیشن آلریڈی لگی ہوئی ہے جس کو تاریخ بھی دے دی گئی، غالباً ایک دو دنوں میں اس کی کمنگ ویک میں وہ تاریخ بھی آ رہی ہے. الیکشن یہ جو کمشنر راول پنڈی ہے یہ بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا تو رول ہی نہیں تھا. ان کا رول کس طرح نہیں تھا؟ تو وہ اگر ان کا رول نہیں تھا تو وہ الیکشن والے دن کس طرح پولنگ سٹیشنز کے پولیس کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے جا کے جائزے لے رہے تھے؟ تو یہ سراسر ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ نون لیگ کو کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب کی اور نیشنل اسمبلی دونوں کی حکومت لیں گے. اور وہ میری بات ہو رہی تھی علی ممتاز سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو شہباز شریف بولا کرتے تھے نا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، یہ خود ان کے ہی پلے پڑ گیا. ظاہر ہے بیگرز ہیں، مانگ رہے ہیں، حکومت مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کس حد تک، کس گھٹیا حد تک جا چکی ہے نون لیگ، خود نواز شریف اور ان کی پارٹی. لیکن یہ صرف وقتی ریلیف ہوگا کیونکہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو پولیٹیکل مافیاز ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، تو وہ بڑا زبردست جملہ تھا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب آپ کھائیں، اب آپ نے اگر پنجاب لینا ہے تو آپ کو نیشنل وفاق بھی لینا ہوگا. خواتین و حضرات، یہ جو ڈیبیٹ ہے نا وفاق کی اور صوبائیت کی، یہ 18ویں ترمیم نے پاکستان میں جو گند ڈالا ہے، جس نے وفاق کو کمزور کیا ہے. اور یہ جو صوبوں میں اس وقت صوبائیت والی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی پنجاب لوں گی اور وفاق نہیں لوں گی، اور پنجاب کے لیے پاگل ہو رہی ہیں، گاڑیاں بھی لے لی ہیں. گاڑیوں کا تو ان کو ویسے بھی بڑا شوق ہے. توشہ خانہ میں بھی جو آپ کو یاد ہوگا منصور کے ساتھ جو بات ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز. اس وقت اگر نون لیگ وفاق میں آتی ہے تو ٹوٹلی ان کے بگ باس ہوں گے آصف علی زرداری. جیسا وہ کہیں گے ویسا ہوگا. پیپلز پارٹی کی طرف سے اسحاق ڈار کی نامنظوری ہے، وہ نہیں مان رہے کہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ خزانہ کی چابی دی جائے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ اپنے پاس رکھتی ہے. اگر خزانہ ان کے پاس ہے تو نون لیگ کیا چھنکڑے میں جانے کے لیے آئے گی وفاق میں؟ تو معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہے. ایک اور جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی یہ جو الیکشن کالعدم ہونے والی بات ہے کہ آر او ایک آ گئے ہیں، کچھ اور آر اوز بھی آئیں گے. حامد میر نے بھی یہ بیان دیا کہ 10 سے 15 آر اوز آئیں گے، تو ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہو گئی ہیں. وہ بیان جو ہیں وہ اب آتے رہیں گے. جس طرح جیلم میں کل پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی تو ویڈیو بیان جاری ہو جائے گا. تو الیکشن شاید کل عدم ہو جائیں اور یہ جو کرنٹ سیٹ اپ، نگران سیٹ اپ ہے، یہی چلتا رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کل عوام نے مظاہرہ کیا، اتنی زیادہ پولیس کے ہونے کے باوجود، جبر میں ہونے کے باوجود، پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف آئی
اور اب یہ نیریٹو بلڈ نون لیگ والے کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. میں نے آپ سے پہلے مریم اورنگزیب کے بیان کا حوالہ دیا, آج صبح بھی یہ باتیں احمد صاحب کر رہے تھے جو باجوہ کے خاص الخاص ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کا پارٹ 2 کرنے والی ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ملوث ہے اور کیسے ملوث ہے, اور جعلی قسم کے وہ واٹس ایپ کے اطاعت آرٹ جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں. میڈیا پہ قدغن لگی ہوئی ہے, سوشل میڈیا ٹویٹر بند کر دیا ہوا ہے. اور اب جو ہے آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 موجود ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف پہ مہر ثبت کی ہے لیاقت علی چٹھا نے کل کہ جی فارم 45 جو تھے وہ اصل تھے, اور میں نے جو ہے اپنے جو نیچے آروز اور ڈپٹی آروز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ الیکشن کو ناکام بنایا, پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا اور نون لیگ کو جو ہے وہ جتایا. سو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری ہوگی, عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے ہوں گے, اور جب ایسا ہوگا تو مافیا کا خاتمہ آٹومیٹکلی ہوگا. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.